اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو صحیح بخاری کی احادیث بیان کرتی ہوں، اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح اور مستند کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کتاب میں ہر زندگی کے ہر مسئلے کے اوپر حدیث ہے، اور ہم اس کتاب سے اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے یا کسی بھی بات کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام بخاری مستجاب الدعا تھے۔ مستجاب الدعا کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی ہر دعا نے قبول ہونا ہے، لازمی ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی یہ کتاب لکھتے ہوئے کچھ دعائیں کی تھی، اور انہوں نے وہ دعائیں اس کتاب کو لکھنے والوں اور اس کتاب کو پڑھنے والوں سب کے لیے کی تھی۔ اور جن لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا کہ امام بخاری کی ہوئی دعائیں قبول ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اپنی آج کی حدیث کے اوپر آئیں تو باب نمبر اول ہے کتاب وحی کا بیان، اور حدیث نمبر 3 ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم کو لیث نے خبر دی، مطلب یحییٰ بن بکیر کو لیث نے خبر کی۔ لیث عقیل سے روایت کرتے ہیں، عقیل ابن شہاب سے، عروہ بن زبیر سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عقیل ابن شہاب ہیں یہ عروہ بن زبیر کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ عروہ بن زبیر کو پتہ چلی ان سے حدیث، اور پھر حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے لی یہ حدیث کہ انہوں نے بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے، اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گئے، اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
انہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ کہ اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فضیلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پر پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جوان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی زباندانی کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس رازدان فرشتہ جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ بولا ہاں، یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ شہاب کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔
آج کی ہماری یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا طریقہ، اس کی ابتدا کس طرح ہوئی، اچھے سچے خوابوں کی جو ہے وہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا ہوئی. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو خواب دیکھتے تھے آپ، بالکل اسی طرح وہ خواب سچا ہوتا تھا جیسا کہ آپ دیکھا کرتے تھے. تو آج کی حدیث میں ہم نے آپ پر وحی اس کی کیسے ابتدا ہوئی، وہ کیسے رکی، پھر کیسے جاری ہوئی، اس کے بارے میں ہم نے اس حدیث میں سنا ہے آپ لوگوں نے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت دے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اور امام بخاری نے جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. اور بس مجھے اگر آپ لوگوں کو میری حدیث کے بیان کرنے کا طریقہ پسند آتا ہے، میرے بولنے کا طریقہ پسند آتا ہے، میں جس طرح بات کرتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے شیئر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ بھی دے گا، کیونکہ آپ جب ان ویڈیوز کو شیئر کریں گے تو آگے لوگ انہیں سنیں گے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو لہٰذا ان ویڈیوز کو شیئر کریں. اور آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. شکریہ. اللہ حافظ.